آج کے دور میں اگر کوئی کہے، میں ہی دعویٰ کر دوں کہ میں گزشتہ شب سویا تھا اور خواب میں آسمانوں پہ چلا گیا، اڑتے اڑتے میں نے کچھ تارے جیبوں میں ڈال لیے، چاند کو بھی گود میں لے لیا اور اتر کے اپنے آنگن میں آ گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی، تو اس پورے مجمع کے اندر مجھے بتائیے کہ کوئی اس میرے خواب کا انکار کرے گا؟ آپ میں سے کوئی شخص اس طرح کا کوئی خواب بیان کر دے تو کیا کوئی شخص آپ کے خواب کا انکار کرے گا؟ آپ کے خواب ہے، خواب تو ہو سکتا ہے، تو یار جب میں ایک خواب دیکھوں اور آپ اس دور میں بھی اس کا انکار نہ کریں، آپ خواب دیکھیں اور میں اس کا انکار نہ کروں، اور یہ کوئی میرے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر جو ہے جس کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا جائے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اگر یہ حضور علیہ السلام نے خواب ایک دیکھا تھا تو قریش مکہ کو اس کو انکار کرنے کی کیا پڑی تھی؟ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، ہاں آپ نے ایک دیکھا ہم نے دو دیکھے، بات ختم ہو جاتی۔ اور قرآن کو اتنے اہتمام کے ساتھ جگہ جگہ اس کو بیان کرنے سے، اس کو ذکر کرنے سے کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جو اخبار کے اندر وہ جو ہے بڑی سرخیاں لگتی ہیں، وہ کسی اہم واقعہ کی لگتی ہیں کہ کسی سربراہ نے کسی سربراہ سے ملاقات کی تو وہ مین خبر ہوتی ہے، اور اگر کسی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہو کسی سے تو وہ سرے ورق پہ نہیں ہوتی، یا ہو بھی تو وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ مین پہ اسی کی ہو کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی میسج کیا ہے، کسی کو خط لکھا ہے، ایک سربراہ نے دوسرے کو خط لکھا ہے، تو وہ کیا وہ خبر اس اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ مین سرخی کے طور پہ لگایا جائے؟ اور اگر کسی نے خواب دیکھا ہو، کسی کو خواب میں دیکھا ہو، یا نیک جذبات کا محض جو ہے وہ اظہار کیا ہو، یا خیر سگالی کا گزرتے ہوئے جو ہے وہ پیغام دیا ہو، تو کیا اس کو وہ اہمیت حاصل ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ تو اب قرآن نے جس طرح سے اس سرخی کو لگایا، قرآن میں جو ٹائٹل قرآن میں اس کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پہلے پاکی بیان فرمائی، پھر کہا رب کی بندے سے ملاقات ہوئی، پھر کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور پھر لنوریہ من آیاتنا، پورے وزٹ کی کہانی بیان کی، اس طرح وزٹ بھی ہوا تاکہ اللہ کی نشانیوں اور قدرت کی نشانیوں کو ساری جو ہے وہ ایک ایک چیز بیان کی۔ تو اگر یہ خواب کی بات تھی تو اتنی تفصیل سے قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا یہ خواب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں، اور مسجد اقصی سے جہاں تک خدا نے چاہا حضور جلوہ فراز ہوئے ہیں۔